اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد یوٹیوب چینل اور میں حاکم خان ہوں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ استخارہ کریں تو ایک کام کا پتہ چل جاتا ہے کہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ استخارے میں فلاں بندے کو یہ جواب ملا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نے بہت سارے استخارے کے ریلیٹڈ باتیں سنی ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے میں نے سکول پہ استخارہ کیا تھا، مجھے کیا جواب ملا تھا، پھر میں نے سکول بنایا تھا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے استخارے سے پہلے خواب آیا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ شریف میں ہوں۔ مدینہ شریف میں بالکل روزے کے سامنے ہوں۔ روزے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ اندر آ جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ دو کزن تھے، کزن کا نام بھی بتا دیں کہ رمضان تھا کزن اور دوسرا آصف تھا۔ آصف پہلے سے وہیں پہ تھا سعودی عرب میں، اور رمضان اور میں یہاں سے گئے تھے۔ تو ہم تینوں اندر گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندر 3 مزار ہیں، 3 قبریں ہیں۔ تو جو درمیان والی قبر ہے، ہم اس کے نزدیک 3 بندے ہم کھڑے ہیں۔ اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بوسہ دوں، رمضان کا بھی، آصف کا بھی دل کر رہا ہے ہم بھی بوسہ دیں۔ تو مجھے شرطوں کا پتہ تھا، ہمارے ساتھ شرطے کھڑے تھے جو ان کی پولیس ہے۔ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ نا اس چیز کو بدعت کہتے ہیں، وہ پہلے بھی بدعت لگا رہے، جو قریب جاتا بدعت۔ تو مجھے پتہ تھا کہ اگر یہاں پہ بوسہ دیا میں نے تو مار پڑے گی۔ اب طریقہ میں نا موقع تلاش کر رہا ہوں کہ ان کی انٹینشن ادھر ادھر ہو۔ تو اتنے میں نا میرا کزن جو آصف ہے اس نے جا کر بوسہ دے دیا قبر کو۔ اس نے جیسے ہی بوسہ دیا، 2 شرطے اس کو پکڑ کے ادھر ہی نا لاٹھی چارج کر دی ان پہ، اس پہ مطلب بینتوں سے مارنے لگ گئی، تھپڑوں سے مارنے لگ گئی، برا حال کر دیا۔ اور تیسرا شرطہ کھڑا تھا ادھر سائڈ پہ، 2 اس کو پکڑ کر دونوں نے، ایک نے بازوں سے پکڑے، ٹانگوں سے ایسے ہی لے گئے باہر اس کو۔ میرے کہا ہم دونوں دیکھ رہے ہیں، اب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے ہم۔ تو جیسے ہی میں نے اب دیکھا کہ میرا بھی دل پورا کر رہا تھا میں بھی بوسہ دوں، میں نے کزن کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن میں کہاں رہ سکتا تھا، میں نے دینا تھا بوسہ جو بھی ہو۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تھوڑا سا پلر سامنے آیا ہے شرطے کی، میں دوڑ کر گیا اور بوسہ میں نے دیا۔ جیسے ہی میں نے بوسہ دی، پیچھے ہٹا تو وہ شرطہ آ کر میری بازو کو پکڑتا ہے، کہتا ہے وہ تیرا دوست تھا نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا اس کی مار دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھی ہے، تو نے کھانی ہے؟ میں نے ایسے خاموش ہو گیا۔ کہتا ہے جہاں سے دفع ہو جا، نکل جا۔ میں چپ کر کے نکل گیا۔ ہم دونوں نکل رہے تھے، جیسے ہی ہم واپس جا رہے تھے جب دروازے کی بالکل نا کونے پہ کوئی 15-20 بچے بیٹھے تھے۔ 15-20 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عمریں ان کی چھوٹی تھی، کوئی 8 سال کا تھا، کوئی 10 سال کا، کوئی 12 کا، کوئی 15 کا۔ اچھا، مجھے ایسا میری چھٹی حس کہتی تھی کہ ان بچوں کو میں جانتا ہوں۔ میں ان کے قریب سے ایسے گزر رہا تھا اور ایسے دیکھتا بھی جا رہا تھا، میں گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا، اٹھ کر کہہ دیا کہ وہ دیکھو حاکم ماموں جا رہے ہیں۔ جب اس نے میرا نام لیا تو مجھے بہت زیادہ حیران کی، میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں پھر پہچاننے لگ گیا۔ جب میں نے دیکھا مجھے پہچان ہو گئی کہ یہ تو بچے میرے ریلیٹیو ہیں، میری امی کے کزنوں کے بیٹے ہیں، ثناءاللہ ماموں ہو گئے، ظفر، شاہنواز ماموں لوگوں کے بیٹے ہیں یہ تو۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگ ادھر کیسے آ گئے؟ وہ سارے کھڑے ہو گئے، مجھے نا وہ ایسے ہی بالکل انہوں نے مجھے حق کر لیے سب بچوں نے۔ میں نے پوچھا میں اب سر پہ ہاتھ ہی پھیروں، میں پوچھا تم یہاں پہ کیسے آ گئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ماموں ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مزدوری کرتے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے ماموں میں نا یہاں پہ شیخوں کے ساتھ ان کی گھوڑوں کی لد صاف کرتا ہوں۔ اتنا سارا بچہ ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے ماموں میں ادھر مستریوں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اب اتنے بچے ہیں اور وہ گھر سے پاکستان سے سعودی عرب میں مزدوری کرنے آ گئے ہیں۔ مجھے اس وقت اتنا رونا آیا، میں اتنا روتا رہا ان کے سامنے، میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا، اور اسی لمحے میں بیدار ہو گیا، میں اٹھ گیا۔ اب یہ سارا سین جو تھا یہ خواب کا تھا، یہ ریئلٹی نہیں تھی، خواب تھا۔ میں بیدار ہوا، اٹھا، یہ کوئی صبح کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ میں اٹھا اور پھر میں سو گیا۔ پھر میں جب صبح اٹھا تو بہت ہی لیٹ اٹھا، یعنی جب 8-1 کا ٹائم تھا، 8-9 کا ٹائم تھا جب میں اٹھا۔ فری تھا، کوئی کام تو ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں بے روزگار بھی تھا،
مطلب میں راولپنڈی سے آیا تھا، 6 مہینے گزر گئے تھے، میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، بالکل میں خالی تھا، گھر میں کوئی عزت میری نہیں تھی، پیسے میرے پاس ہوتے نہیں تھے، بہت ہی برا حال تھا اس وقت۔ اب مجھے نا اس وقت بہت ہی تجسس ہوا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ میں ناشتہ کر رہا تھا اور مجھے نا اچانک سے یاد آیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا۔ میں نے ناشتہ چھوڑ دیا اور میں اٹھا اور میں اس کی تعبیر تلاش کرنے میں لگ گیا۔ میرے مائنڈ میں ماسٹر اشرف صاحب آئے جو کہ سرکاری اسکول میں ملازم تھے، ابھی ان کی ماشاءاللہ پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ پہلے پرائمری میں تھے، ابھی وہ ہائی میں چلے گئے ہیں۔ میں یہاں پہ گیا پرائمری میں ان سے ملا، میں نے سارا خواب بتایا۔ وہ کہتے ہیں مبارک ہو، بہت اچھا خواب ہے۔ میں نے کہا جی خیر مبارک، مدینہ شریف کہتے ہیں دیکھے؟ میں نے کہا ہاں جی الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس کی تعبیر ایسی لگتی ہے جیسے تم نے مدینے جانا ہے۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے مدینے جانا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، تو میں نے کہا جی یہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں مجھے یہی لگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں نے مدینے جانا ہے، ابھی نہیں جانا۔ میں نے کہا جی کوئی اور بندہ ہے تو بتائیں، میں اس کو بتاؤں یہ خواب۔ کہتے ہیں اور تو کوئی نہیں، رضا رسول صاحب ہے، امام مسجد کرنا والی والا۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے ان کو سارا خواب بتایا۔ انہوں نے کہا میں کیوں ایسا کہوں، مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے آئی تھنک کانو والی مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کا نام ذوالفقار صاحب تھا، وہ کہتے ہیں وہ بہت اچھی تعبیر میں بتاتا تھا، لیکن ابھی تو وہ فوت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بھی سعودی عرب میں، مدینہ میں، انہوں نے دعا مانگی تھی، ادھر ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو اور تو کوئی نہیں ہے ہمارے کلور میں۔ میں نے کہا محترم بتائیں مجھے، کوئی کوئی بندہ رسو، کوئی ایسا جہرا خواب تعبیر وہ مچھی جان دو ہوئے۔ تو اس آخیا کہ یہ سارے علاقے سے کونی ترگ ہے، ہاشم صاحب ہے، وہ خواب دی تعبیر سے بجدن اور رضوین۔ تو میں انہوں نے ایڈریس کیتا ہے اور میں ادھر ٹریول چل، میرے پاس بائک نہیں تھی، میں گاڑی پہ بیٹھا اور میں ہاشم صاحب کے پاس ترگ پہنچ گیا۔ ان سے میں ملا اور انہوں نے میں نے سارا خواب بتایا۔ مجھے کہتے ہیں تو عالم ہے، مطلب کورس درس نظامی کا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، کہتے ہیں پھر تو تو پڑھا ہے کتنا ہے؟ میں نے کہا میں سر پڑھا ہے محترم، میں تو میٹرک ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے میٹرک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہن سمجھ آ گئی، تے سکول بناونا ہے، تے سکول بناونا ہے۔ میں حیران تو اس وقت نا میرے مائنڈ میں چل رہا تھا، سکول نہیں چل رہا، میرے مائنڈ میں بٹھا چل رہا تھا اینٹوں والا، ٹھیک ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بٹھا، کیونکہ میں سرویئر انجینئر ہوں تھا، میرا 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا تھا، میں نے ایک دو بلڈنگ کے کانٹریکٹ بھی لیے تھے، تو میرا جو مائنڈ بنا نا وہ اینٹوں والا بن گیا تھا کہ میں نے اینٹیں بنانی ہیں، بٹھا لگانا ہے۔ تو اس وقت نا میرے مائنڈ میں بٹھا چل رہا تھا۔ میں نے کہا سکول سر محترم مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سکول، میری تعلیم بھی کام ہے، کہتے ہیں تو نے یہی بنانا ہے، سکول بنانا ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی پروف ہے؟ کہ جی کوئی پکی گل میں دسو نا، میرا یقین پکا ہے، میرا ششو پانچ میں ہاں جی، میں مطلب میرا ڈبل مائنڈ ہے، میں جس تک کلیئر نہ تھی میں کنے جی اس تو استخارہ کر جا۔ میں استخارہ میں آ کے جی وہ کیسے ہوندی کنے کرنا پوندا ہے؟ فرسٹ ٹائم ہے، مطلب کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جائے گی طب شریف سے، سعید صاحب کے پاس، ترک طب شریف سے، وہاں پہ چلے جاؤ، میرا نام کہنا کہ ہاشم صاحب نے بھیجا کتاب، وہ تمہیں دیں گے استخارہ کی، تم استخارہ کر لینا۔ میں وہاں سے ترک شریف طب شریف پہ چلا گیا، وہاں سعید صاحب ہیں محترم ماشاءاللہ بہت ہی قابل، میں ان سے ملا اور میں نے کہا محترم ہاشم صاحب نے بھیجے ہے استخارے کتاب سے۔ انہوں نے مجھے کتاب دی، وہ کتاب لے کر میں پیدل ہی صحابہ کرام پہ نکل گیا، پہاڑوں پہ یہی اسی طرح کی راتیں، سردیوں کی راتیں تھیں، میں نے وہاں پہ جو ہے استخارہ کیا رات کو، 2 رکعت میں نفل میں نے پڑھے اور میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں سکول میرے لیے بہتر ہو یا نہیں، میں سکول بناؤں یا نہیں۔ تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد پھر میں نے وہ کتاب کھولی اور وہ استخارے والی دعا پڑھی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واسألک من فضلک العظیم، وہ ایک پوری دعا ہے 3 لائنوں کی، میں نے وہ پڑھی اور میں سو گیا۔ رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ترگ کی گلیاں ہیں اور ترگ میں گلی میں 5 بچے مجھے سفید لباس میں ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ، میں سامنے آ رہا ہوں، مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں حاکم چاچو آپ کا سکول کہاں ہے، ہم نے سکول میں آپ کے سکول میں داخلہ لینا ہے۔ اب
خواب میں میری یہ سنیریو تھا کہ میں اب سکول بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. خواب میں اب ان کو نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا ہاں بھی. میں نے کہا یہ آگے چلے جاؤ نا اسی گلی میں آگے ایسے لیفٹ ٹرن ہونا اور آگے میرا سکول ہے وہاں پہ داخلہ لگا. میں نے ان سے جھوٹ بول دیا. میرا پتہ نہیں کیوں میں نے جھوٹ بول دیا. تو ان کا وہ مطلب خوشی سے اچھلنے لگے کہ چلو مل گیا سکول. ایسے ہی دوڑے. ان 5 میں سے ایک بچہ بہت ذہین تھا. میں ادھر جا رہا تھا وہ ادھر جا رہے. ان میں سے نا ایک بچے نے مجھے پیچھے سے آواز دی کہ حاکم چاچو میرے کو پتہ ہے تھوڑا سکول کونی. میرے کو پتہ ہے تھوڑا سکول کونی تو طریقے سکول بناؤ تساں داخلہ گنساں. جب یہ بچوں نے کہا ہے نا, اس بچے نے جب مجھے یہ کہا کہ آپ کا سکول نہیں ہے مجھے پتہ ہے آپ بنائیں جلدی سے ہم نے داخلہ لینا ہے, وہاں سے فوراً میں پھر بیدار ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ڈائریکشن دے دی ہے. ٹھیک ہے. پھر صبح ہوئی اور میں نے آ کر پہلا ہی جو کام تھا وہ میں نے پہلے ہی فرصت میں نا ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی. میں نے اور میرا ایک دوست تھا عقیل احمد کلیار, ہم دونوں نے مل کر ایک اکیڈمی بنائی. پھر اکیڈمی سے سکول بنایا اور آج الحمدللہ میں اتنا سکسیسفل ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی کہ 300 بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں. ایک سکول یہ ہے جس آفس میں بیٹھا ہوں اتحاد مین کیمپس میں بیٹھا ہوں. اس طرح ایک سکول کلوہ والا پہ ہے ڈیسنٹ کیمپس, ایک مسیت والا پہ ہے المدینہ کیمپس. تینوں کے نام اتحاد سکول ہیں. اور ابھی میں بنانے جا رہا ہوں تراغ میں, کمر میں, کالا باغ. تو مطلب مجھے اللہ نے اتنی ترقیاں دی ہیں اور دیتا جا رہا ہے. اس کی وجہ بیہائنڈ دس ریزن از دیٹ استخارہ. ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, ہمارے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. ہم ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں, ہم ششو پان میں ہوتے ہیں, ہماری یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہیں. ہماری یہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. خواب میں منع کا بھی اشارہ مل جاتا ہے, استخارے میں ہاں کا بھی ملتا ہے اشارہ, نہ کا بھی ملتا ہے. میں آپ کو میری بکس لکھی پڑھی ہیں استخاروں پہ, میں نے سینکڑوں کے حساب سے استخارے کیے ہیں. میں ایک استخارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو استخارہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا اور اپنے دین, اپنے مذہب, اپنے اسلام کا بہت سارا خیال رکھیں اور ملک پاکستان کا بھی بہت سارا خیال رکھیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.